अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। साबिक वजीर आज़म और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान से बनी गाला में यूएस कांग्रेस वुमन, अमरीकी कांग्रेस वुमन इल्हान उमर की मुलाकात हुई है और शीरी मज़ारी ने ट्विटर पर तस्वीर शेयर की इल्हान उमर और इमरान खान की, जिसमें उन्होंने बताया कि इमरान खान की दुनिया में इस्लामोफोबिया पर मौक़िफ़ की तारीफ़ बड़ी की इल्हान उमर ने। ये आप तस्वीर अपनी टीवी स्क्रीन पर भी मुलाहिज़ा कर सकते हैं। अब एक तरफ तो इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है, शीरी मज़ारी ने कहा कि बड़ी तारीफ़ की और बड़े खुशगवार माहौल में, जैसे कि हम तस्वीर में भी देख सकते हैं, ये मुलाकात हुई। लेकिन इसके बरक्स हमने देखा कि जब इमरान खान हुकूमत में थे और उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आ गई थी, तो उन्होंने एक पूरा बयानिया बनाया उस वक्त की अपोजिशन के खिलाफ और कहा, ये सवाल उठाया कि जो अमरीकी या दीगर ममालिक के नुमाइंदगान हैं जो पाकिस्तान के दौरे पर आते हैं, वो अपोजिशन से क्यों मुलाकात कर रहे हैं, ये मुलाकात करने का मकसद क्या है। और फिर इसको जोड़ा अपने उस सियासी बयानिए से जिसमें वो कहते हैं कि उनकी हुकूमत के खिलाफ एक साजिश हुई है। अब इसका जवाब शीरी मज़ारी ने एक और ट्विटर पैगाम में दिया। वो ये भी कहती हैं कि कुछ लोग हम पर तनकीद कर रहे हैं तस्वीर और ये सारी मुलाकात सामने आने के बाद। उनको जवाब देते हुए मैं कहती हूँ कि जी, हम यूएस एडमिन की मुखालफत करते हैं जिन्होंने ये पूरी साजिश की पाकिस्तान में उनकी रेजीम चेंज करने के लिए, लेकिन इल्हान यूएस एडमिन का यानी हुकूमत का, इंतज़ामिया का अमरीकी हिस्सा नहीं है। अब हम ज़रा परखेंगे इमरान खान की आज की इस मुलाकात को और शीरी मज़ारी के इस बयान को उनके पुराने उन बयानात से और उस मयार पे जो इमरान खान उस वक्त की अपोजिशन के लिए लिया करते थे, और फिर उस बयानिए पर भी जो वो पब्लिकली अनाउंस कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उनके खिलाफ एक साजिश हुई है उनकी हुकूमत को हटाने के लिए, और फिर उसके बाद ये मुलाकात। तो बुनियादी सवाल तो हमारा कुछ यूँ कि इमरान खान की इल्हान उमर से मुलाकात साजिश है या मुदाखलत। साजिश और मुदाखलत के हमारे एनालिस्ट के पास ऑप्शंस है। शहजाद इकबाल हमें ज्वाइन कर रहे हैं, महमूद सरफराज साहिबा हमारे साथ हैं, सुहेल वड़ाइद साहब हमें ज्वाइन किए हुए हैं और सलीम साफी साहब इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ हैं, मौजूद हैं। शहजाद, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करना चाहूँगी। सबसे पहले तो बात करेंगे जो शीरी मज़ारी साहिबा वजाहत दे रही हैं। वो कह रही हैं कि इल्हान उमर यूएस एडमिन का पार्ट नहीं है, इंतज़ामिया का पार्ट नहीं है। हम तो रजीम चेंज की साजिश इंतज़ामिया ने की तो उनके खिलाफ हैं, इसलिए दोनों चीज़ें बराबर नहीं हैं। और फिर हम परखेंगे उस मयार के ऊपर भी जो इमरान खान ने अपने अपोजिशन के लिए अप्लाई किया। तो अब जब वो मुलाकातें कर रहे हैं अपोजिशन में होते हुए एक अमरीकी नुमाइंदे के साथ, तो क्या ये जायज़ है, ये अखलाकन दुरुस्त है? अलीना, ना ये साजिश है, ना ये मदाखलत है, ना ही डिप्लोमेट्स का मिलना ऑपोजिशन लीडर्स से इनफ प्रूफ है कि कोई कॉन्स्पिरेसी या साजिश हुकूमत के खिलाफ की गई है। तो वो जो सारा बयानिया है और उसका एविडेंस इस बात को बनाया जा रहा है कि ऑपोजिशन के कुछ लोगों से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुरफ़ीन से मुलाकात की थी डिप्लोमेट्स ने, जिसमें तमाम तर सीनियर लेवल डिप्लोमेट्स थे भी नहीं, कुछ तो मिड लेवल डिप्लोमेट्स थे, उन्होंने मुलाकात की। तो मेरे ख्याल से वो कोई काफ़ी नहीं है प्रूफ ये बताने के लिए कि अमेरिका ने मदाखलत की या पाकिस्तान की सियासत में कोई साजिश की। जहाँ तक मदाखलत की बात है, उस लेटर के हवाले से मेरे ख्याल से डॉन में आप अनवर इकबाल साहब की स्टोरी सुन लें, पढ़ लें आप अगर। तो मैं पिछले काफ़ी दिन से ये कह रहा था कि जो ये नुक्ता नज़र है कि ये लेटर जो है एक रूटीन का लेटर था या ये लेटर जो है इसको फौज किया गया फॉरेन ऑफिस में, ये बात हकीकत से बरक्स है। ये लेटर जो था वो जिन डिप्लोमेट्स ने देखा है दे वर वेरी सरप्राइज, क्योंकि ये रूटीन की लैंग्वेज नहीं इस्तेमाल की गई थी। और अनवर इकबाल साहब की स्टोरी में जो सोर्सेज को कोट किया गया है वो भी इस बात की तस्दीक करते हैं कि जो डिप्लोमेट्स थे वहां पे दे वर क्वाइट शॉक्ड जब उन्होंने ये लेटर देखा है। और मेरी भी जिन जराये से बात हुई थी वो भी ये कह रहे थे कि रूटीन का मामला नहीं था, और इसीलिए जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का एलामिया था उसमें इस बात का जिक्र किया था कि जो मदाखलत है उस पर डिमार्च किया जाएगा, यानी कि एक प्रोपोर्शनेट एक्शन जो था वो ले लिया गया था। अब ये साजिशी थ्योरी तो एक सियासी जो बयानिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बना रही है वो उससे जुड़ा हुआ है और वो एविडेंस के तौर पे पेश कर रहे हैं कि डिप्लोमेट से मुलाकात की। मेरे ख्याल से कोई ये इनफ प्रूफ नहीं है, क्योंकि आप देख लें कि जब भी अमेरिका ने पाकिस्तान की सियासत में मदाखलत की है, साजिश की है या इंटरफेयर किया है, तो वो किस लेवल पर होती है। कोंडोलीजा राइस ने अपनी किताब में लिखा था कि मैंने मुलाकातें की, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से मुलाकातें हुई, उस वक्त की जो सबरा थे वो उसमें मुलविस थे। तो जिस लेवल पर वो होती है वो आप देख लें कि क्या लेवल है कि उस वक्त की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है वो खुद आकर बातचीत कर रही थी, एक वे आउट निकाला जा रहा था और जिसके बाद एनआरओ निकला, एनआरओ सामने आया। तो मेरे ख्याल से ये लेवल नहीं है कि डिप्लोमेट्स अगर मिलते हैं, मेरे ख्याल से ना ये मदाखलत में आ सकता है, ना साजिश में, ना आज जो मुलाकात हुई इमरान खान साहब की। लेकिन शहजाद, ये जो लेवल है ये खुद इमरान खान साहब ने सेट किया है। जैसे मैंने अभी इब्तदाइये में भी कहा कि वो माजी में खुद कहते रहे, ऑपोजिशन के ऊपर सवाल उठाते रहे और अभी भी अपनी जलसों जुलूसों में उठा रहे हैं।
تو سیاسی طور پر چلے سازش اور مداخلت نہیں، تو یہ سوال تو بنتا ہے کہ اگر ان کے لیے غلط تھا تو کیا آج جب عمران خان صاحب خود مل رہے ہیں اپوزیشن میں ہوتے ہوئے تو کیا یہ درست ہے؟ سیاسی بیانیاں ہیں، وہ آج بھی ملیں گے، کل بھی ملیں گے، ڈپلومیٹس آنا چاہیں گے، ان سے بھی ملاقات کریں گے، چاہے وہ حکومت کے لوگ ہوں یا نہ ہوں، ان سے بھی ملیں گے. دیکھیں سیاست میں ہوتا رہتا ہے، بٹ ڈز ناٹ مین کہ ان کا جو بیانیہ ہے وہ درست ہے. بہت سارے کام یہاں سیاستدان کرتے ہیں، جب وہ خود کرتے ہیں تو وہ حلال ہو جاتا ہے، جب کوئی اپوزیشن کا پارٹی کرتی ہے تو وہ حرام ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ بھی میرے خیال سے ایسا ہی معاملہ ہے. آگے بھی اگر ملاقاتیں ہوں گی، کوئی ایمبیسڈر کال آن کرنا چاہے گا، ملنا چاہے گا، تو کیا خان صاحب یہ کہہ کے منع کر دیں گے کہ نہیں میں نہیں مل سکتا کیونکہ ایک سازش کا تاثر جائے گا؟ میرے خیال سے ایسا ہوتا نہیں ہے سیاست میں. لیکن محمد پھر خان صاحب کیا اپنے پرانے والے بیانیے کے اوپر وضاحت کریں یا کم از کم اس کو نہ دہرائیں جو وہ اپوزیشن سے متعلق کہتے تھے، یا پھر ایک دوبارہ آ کے وضاحت کر دیں کہ ٹھیک ہے میں پہلے ایسا کہتا تھا لیکن اب میں نے یو ٹرن لے لیا اس چیز کے اوپر بھی اور اب ایسا کچھ نہیں ہے، اب اپوزیشن چاہے تو ملاقات کر سکتی ہے، کوئی قباحت نہیں؟ علینا دیکھیے، بیسکلی یہ نہ سازش ہے نہ مداخلت، یہ منافقت ہے. کیونکہ یہ جو ایک پی ٹی آئی کی ہم نے ایک تاریخ میں ایک چیز دیکھی ہے کہ جو چیزیں یہ خود کرے وہ تو ان کو ٹھیک لگتی ہیں، لیکن وہی چیزیں اگر کوئی اور کرے تو وہ ان کو غلط لگتی ہے. مطلب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اگر چودھری پرویز الہی صاحب ان کے ساتھ ہوں گے تو وہ بہت اچھے ہوں گے، لیکن اگر وہ ان کے ساتھ نہیں ہوں گے تو وہ چور ڈاکو ہوں گے. اگر ایم کے ایم جو ہے وہ ان کے ساتھ ہوگی تو ٹھیک ہے، ورنہ ادروائز وہ ایک قاتل ہوں گے. تو یہ ان کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. یہ آپ نے جس طرح بتایا کہ وزیر اعظم صاحب نے خود کہا تھا کہ اپوزیشن میں ہونے والے لوگوں کا تک کیا ہے کہ یہ اس طرح سے مل رہے ہیں امریکیوں کو. یہ نہ صرف یہ کہ انہوں نے پالیٹیشینز کے اوپر یہ بات کی، وہ اپوزیشن کے ہوں، وہ ان کی اپنی جماعت کے لوگوں کو، جرنلسٹ کے اوپر بھی آپ دیکھیں جو ایک روٹین کی ملاقاتیں ہوتی ہیں یو ایس آفیشل سے، ڈپلومیٹ سے، دنیا بھر کے ڈپلومیٹ میں اس طرح سے ہوتا ہے، ان سے ملنے کے اوپر انہوں نے جس قسم کا ایک بیانیہ بنایا، جس قسم کا ایک نیریٹو بنایا کہ جس کے مطابق 70% ووٹ لینے والے عوام کی وہ پارٹیاں اس وقت غداری کر رہی ہیں، میڈیا غداری کر رہا ہے، جوڈیشری غداری کر رہی ہے، دوسرے ادارے بھی جو ہیں وہ غداری کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا. تو یہ جو نیریٹو بنایا ہے وہ دوسروں کے لیے غداری ہے. اور خود یہ ایک ڈیموکریٹ ریپرزینٹیو کو مل رہے ہیں، کانگریس وومن کو مل رہے ہیں، جو بائیڈن بھی بائی دا وے ڈیموکریٹک پارٹی سے ہیں. تو لوگوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ انہی کی پارٹی کے جو خاتون ہیں ان سے مل رہے ہیں. اور یہ کانگریس کو یہ کہنا کہ جی کہ وہ حکومت کا حصہ نہیں ہے، لیکن بہت ساری جو ایک لیجسلیٹو کیونکہ باڈی ہے تو بہت ساری جو امریکہ کی لیجسلیشن ہوتی ہے جس کے اندر طے ہونا ہوتا ہے کس کو ایڈ جانی ہے کس کو نہیں جانی، پابندیاں لگنی ہے، یا آپ دیکھ لیں وہ کیری لوگر بل ہو، وہ پریسٹل امینڈمنٹ ہو، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ کہاں سے ہوتی ہیں؟ وہ یو ایس کانگریس کے ہی تھرو ہوتی ہیں. تو میرے خیال میں لوگوں کو بیوقوف بنانا بند کریں اور جو ان کے اپنے لیے سیٹ آف سٹینڈرڈز ہیں وہی اپلائی کریں دوسروں کے اوپر. اور کسی کو بھی نہ عمران خان صاحب غدار ہے الہان عمر صاحبہ کو ملنے کے لیے، نہ ہی کوئی اور غدار تھا یا غدار ہے یا غدار ہوگا ڈپلومیٹس کو یا آفیشل یا یو ایس آفیشل یا ویسٹرن آفیشل کسی کو بھی ملنے کے لیے. تو میرے خیال میں یہ منافقت بند کرنی چاہیے. سہیل وڑائچ صاحب، کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ تصویر اور اس ملاقات کے بعد جو ایک اینٹی امریکہ بیانیہ بنا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف، اس کے اوپر کچھ اثر ہوگا یا اس کو نقصان ہو سکتا ہے؟ نہیں، میرا نہیں خیال. یہ ایک روٹین میٹنگ ہے، نہ یہ سازش ہے نہ یہ مداخلت ہے، اور میرے خیال میں اس کو روٹین میٹنگ ہی سمجھنا چاہیے. الہان عمر صاحبہ وہاں جو پاکستانی امریکن ہیں ان سے ان کا کافی اچھا تعلق ہے مسلمانوں سے، اسی حوالے سے وہ ملی ہیں. اور میرا خیال ہے جو ہمارے پاکستانی کانگریس کے ٹکٹ ہولڈر تھے طاہر جاوید صاحب، انہوں نے ملاقات ارینج کروائی ہوگی. تو میرا خیال ہے وہ عمران خان سے بھی بڑے قریب ہیں. تو اس طرح ملاقاتیں ہوتی ہیں تعلقات کی بنیاد پر، ایک ریلیشن شپ کی بنیاد پر. اس میں کوئی اتنا بڑی نہ کوئی سازش ہے نہ مداخلت ہے. انہوں نے کہا ہوگا کہ آپ ضرور عمران خان سے ملیں کیونکہ عمران خان اپوزیشن کے لیڈر ہیں، کل تک وزیر اعظم تھے. تو اس لیے الہان عمر صاحب نے ملا، اور انہوں نے یہ بھی اسلام فوبیا والی بات بھی کر دی ہوگی، اور یہ کرنی بھی چاہیے کیونکہ عمران خان کا بھی یہ ایشو تھا. الہان عمر بھی چونکہ مسلمان خاتون رکن کانگریس ہیں، وہ بھی ان کو بھی اسلام فوبیا کا ان کا بھی ایشو ہے. تو اس لیے یہ کامن پوائنٹ ہے. تو کامن پوائنٹس پہ بات تو ہوتی ہے لیکن اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. کوئی یہ نہ سازش نہ مداخلت، نہ کوئی اس میں کوئی عمران خان کو گین ہے نہ کوئی نقصان ہے. لیکن بیانیہ ان کا منافقت پر مبنی ہے. یہ سچ ہے کہ نہ وہ امریکہ کے خلاف ہے نہ امریکہ کے حق میں ہے. وہ انہیں سوٹ کیا وہ لیٹر کہ وہ لیٹر کو پبلک کرے. اس لیٹر کی لینگویج سخت ہوگی، لیٹر سخت ہوگا
لیکن بیسیکلی بات یہ تھی کہ یہ بہت لو لیول بات تھی، کوئی مداخلت ہوئی نہیں. ہمیں بھی پتہ ہے اپوزیشن کے لوگوں کو نہ کسی نے پیسے دیے ہیں، نہ اپوزیشن نے پیسے لے کے یہ کام کیا ہے. میرا خیال ہے یہ پہلی نو کانفیڈنس موو ہے جس میں پیسہ نہیں چلا، جس میں ٹکٹ چلے ہیں، جس میں نون کا ٹکٹ جو ہے وہ سر. لیکن میرے پینل پہ موجود ابھی بھی ایک اینالسٹ شہزاد یہ کہتے ہیں یہ نارمل بات نہیں ہے. وہ ابھی بھی یہ کہتے ہیں کہ سر یہ روٹین کی لینگویج نہیں تھی. یہ حوالہ بھی دیا انہوں نے ایک آرٹیکل کا جس میں وہ سمجھتے ہیں کہ ایکسپرٹس بھی یہی رائے رکھتے ہیں کہ روٹین کی لینگویج نہیں تھی، تو ایسا نہیں کہنا چاہیے. جی میں بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے واقعی سخت لینگویج ہو اور یہ معمول کی بات نہ ہو. میں شہزاد صاحب سے ایگری کر رہا ہوں، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو بتنگڑ بنانا اور اس کی بنیاد پر امریکہ مخالف بیانیاں بنانا یہ غلط ہے. یہ لیٹر تو ٹھیک ہے، لیٹر ہوگا، لیکن کیا امریکی انتظامیہ نے کوئی عملی قدم اٹھایا عمران خان کے خلاف؟ کیا امریکی انتظامیہ نے کسی اپوزیشن کو پیسے دیے؟ کیا کسی سازش کا حصہ ابھی محمل نے بتایا؟ حالانکہ شیریں مزاری تو یہ کہہ رہی ہیں کہ الہان عمر کا یو ایس ایڈمنسٹریشن سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن محمل نے بڑے اچھے طریقے سے بتایا کہ کانگریس کس طرح سے قانون سازی میں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے. تو اب یہ جو ملاقات کھل کے سامنے آئی ہے، مختصراً مجھے یہ بتا دیجیے گا کیا بیانیے پر کوئی اثر پڑے گا؟ پرسیپشن کی جنگ ہوتی ہے ساری. جی میرا خیال ہے بیانیہ پہلے بھی ان کا بڑا کمزور ہے. اس حوالے سے میرا نہیں خیال کہ بہت زیادہ پر اثر بیانیہ ہے کہ امریکہ کے خلاف جو انہوں نے دیوار کھڑی کی ہے اور جو بیانیہ کھڑا کیا، اور یہ وقت کے ساتھ کمزور ہوتا جائے گا کیونکہ عملی طور پر امریکہ نے کچھ کیا ہی نہیں، تو اس لیے اس بیانیے میں جان ہی نہیں. عمران خان کون سا ایٹم بم بنا رہے تھے جو انہوں نے امریکہ نے مخالف بیانیہ بنایا؟ پہلے لوگ تو کوئی ایٹم بم بنا رہا تھا. اسی بیانیے کے اوپر لوگ تو وہ اکٹھے کر لیتے ہیں. جلسے ہم نے دیکھے، ریلی بھی ہم نے کل رات کی لاہور والی دیکھی، اس کے اندر بھی بندے تو انہوں نے اکٹھے کر لیے اسی بیانیے کے اوپر. گو کہ یہاں پہ میں ڈسکلیمر دوبارہ یہ دیتی چلوں کہ ہم یہ جو سوال کر رہے ہیں مداخلت یا سازش والا، یہ ہم اسی سٹینڈرڈ کے اوپر کر رہے ہیں جو سابق وزیر اعظم نے سیٹ کیا دوسروں کے لیے، تو آج اس کے اوپر ہم اس کو پرکھ رہے ہیں. سلیم صافی صاحب، ایک تو یہ لوگوں کو اکٹھا کرنے کا جو پیمانہ ہے نا، آپ کل شاہد افریدی کا میں اناؤنس کرتا ہوں کہ جی وہ مردان یا پشاور میں آئیں گے اور وہاں پہ لوگوں سے ملیں گے بغیر کسی اس کے